اور اس ہاؤس اور اس آئین کی جس چیز نے بنیادیں ہلائی ہیں، اس معاملے کو سیاست کی نظر نہیں ہونا، ججز کے داماد کو ٹارچر کرنا نہیں ہو سکتی. یہ جو السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. عمر صاحب آپ کو بتا دوں، ہمارا جو پاس پریکٹس بھی رہی ہے اور آپ بھی پارلیمنٹ میں رہے ہیں، جانتے ہیں کہ کوشچن آر کے بعد پوائنٹ آف آرڈرز ہوں گے، کوشچن آر سے پہلے نہیں ہوں گے. کوشچنز ہوتے ہی سارے گورنمنٹ. سو آئی ایم اناؤنسنگ کوشچن آر ناؤ. واٹ ایور ٹائم یو آر گوئنگ ٹو ڈو از بینگ کنزیومڈ فار دا کوشچن. جی عمر ایوب صاحب. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر الحمدللہ ہاؤس کے بزنس رولز اینڈ پروسیجرز 1985 کے بھی پڑھے، 1990 کے بھی بنے، اس کے بعد بھی پڑھتا آ رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، ہاؤس کا ممبر بھی رہا ہوں الحمدللہ. امپورٹنٹ چیز جناب اسپیکر یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے ایڈجرنمنٹ موشن میرے فاضل ساتھی علی محمد خان صاحب اور ہمارے چیف ویپ عامر ڈوگر صاحب نے آپ کے سیکریٹریٹ میں ویلنٹائن دیا تھا، اور وہ ایڈجرنمنٹ موشن تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 فاضل جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اور چیف جسٹس کو انہوں نے مخاطب کیا ہے اور ان کو لکھا ہے. اس کے اوپر ہم لوگ یہاں پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. آج یہ جو اس وقت ایجنڈا آپ کے سیکریٹریٹ نے دیا، with all due respect اسپیکر صاحب، یہ ریالٹی کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. اس وقت پاکستان اور اس ہاؤس اور اس آئین کی جس چیز نے بنیادیں ہلائی ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کیسز میں اس میں جا کے انٹرفیئرنس کرنی، ججز کے داماد کو ٹارچر کرنا، لوور جوڈیشری کے لوگوں کے گھروں میں پٹاخے مارنے. ایڈجرنمنٹ موشن میں دیکھ لوں گا، اس کے اوپر رولنگ دے دوں گا. جی میں رولنگ دے دوں گا. اس کے اوپر ایڈجرنمنٹ موشن میرے پاس آ گیا ابھی. جی عطا تاڑ صاحب ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے. جی عطا تاڑ صاحب. سر یہ میٹر سب جوڈیس ہے. سر سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے اس معاملے پہ از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک بینچ مقرر کر دیا ہے سر، اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. اس معاملے کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. Any matter which is sub judice will not be brought under debate or consideration, sir. Thank you very much. اس پہ رولنگ تو اسپیکر کی آنی ہے نا کہ یہ ایڈجرنمنٹ ایڈمیسیبل ہے یا نہیں. آ گئی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی عامر ڈوگر صاحب. سر میری عرض یہ ہے کہ بزنس ایز یوزول نہیں ہونا چاہیے. بڑا اہم مسئلہ ہے. جہاں اس ملک میں آج معاشی عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، وہاں آئینی بحران پیدا ہو گیا. اکراس دی بورڈ آپ ہمارے اس ایڈجرنمنٹ موشن کو ٹیک اپ کریں، ڈیبیٹ کروائیں، تاکہ وہ تو میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ اہم ستون ہے، یہ ایز پر رولز ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. پاکستان کا اس کو ٹیک اپ کر کے سر اس کو ڈسکس کروائیں اور رولز کو سسپینڈ کریں. سر میری یہ ہمبل سبمیشن ہے سر. عدلیہ کی آزادی، رول آف لاء کے ساتھ ہی یہ پاکستان آگے چلے گا، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب. 2 منٹ اس لیے لینا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ آئین کی دونوں کتابیں اردو انگلش دونوں کی ہمارے پاس ہیں. جس دن ہم پہلے دن انٹر ہوئے آپ نے یہ ہمیں بتایا. اس کی پہلی لائن یہ کہتی ہے whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. اردو میں کہہ دوں، پہلی لائن ہے چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ پوائنٹ آف آرڈر پہ آ رہا ہوں جی. پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہور کا اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا. وہ ایک مقدس امانت ہے. ناؤ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی، اب اللہ اپنی کتاب میں کیا کہہ رہا ہے؟ 2 لائنیں عرض کرنا چاہتا ہوں. 2 لائنیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پلیز پوائنٹ آف آرڈر کی ڈیفینیشن پڑھیے. سر پوائنٹ آف آرڈر ڈز ناٹ مین اے اسپیچ. پلیز جی پلیز ٹو دا پوائنٹ. 2 منٹ مجھے دیں. آپ 2 منٹ مجھے دیں. آپ ویسے بھی 2 منٹ نہیں.
پوائنٹ آف آرڈر کا پڑھ بھی لیجیے. پوائنٹ آف آرڈر ہی ہے, یہ پوائنٹ آف آرڈر ہے سر. میں آپ تو تقریر کر رہے ہیں پلیز. تقریر نہیں ہے, تقریر سے بات کریں. صحیح میں میری 2 منٹ دیتے ہیں مجھے, 2 منٹ دیتے ہیں سر. میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن اللہ نے اپنی کتاب میں, اللہ نے اپنی, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی, اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ کے درمیان شدید قسم کی جو تلخ کلامی آپ کہہ سکتے ہیں, جو خاص طور پر جو حالیہ واقعہ ہوئے 6 ججز نے جو خط لکھے, اس حوالے سے عمر ایوب صاحب نے پہلے صحیح طریقے سے گرجے اسمبلی کے اندر کہ ہوتے کون ہیں یہ لوگ, ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے والے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جج ان کی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ کریں. اس کے بعد عطا تارڑ نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے 6 خطوں کا, اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان نے از خود نوٹس لے لیا ہے, اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا. اب اس پر جو ایک بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے. ناظرین کرام, یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے, وہ حالات کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان تک لے لیا جب وہ الیکشن کے لیے گئے. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا دیکھا. اب ججز نے جو معاملہ کھڑا کیا, یہ انتہائی سنگین قسم کا معاملہ ہے. اسی حوالے سے عطا تارڑ صاحب, یہ اسمبلی کے اندر ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر آوازیں کسنا, ایک دوسرے کو جملے کہنا, لیکن عطا تارڑ ویسے بھی جو ہے نا ہر وقت اپنی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اگلے کو سننے کا نام نہیں لیتے. ناظرین کرام, اس وقت جو حالات ہیں, جو واقعات آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, اسمبلی کے حالات ہوں, اسمبلی کے باہر کے حالات ہوں, وہ کچھ اچھے نہیں ہیں. چونکہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ یہ جو ججز نے خاص طور پر حالیہ معاملہ اٹھایا ہے, عمران خان کے کیسوں پر اثر پڑا ہوگا, اس سے پاکستان تحریک انصاف کے بقول, لہٰذا اس کی صاف اور شفاف انکوائری ہونی چاہیے. جو بینچ تشکیل دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے, پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ اس پر فل کورٹ بنا دی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس کے بعد کوئی بھی ججز پر اثر انداز نہ ہو سکے. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.